ویڈیو لیک ہو جاتی ہے اور ویڈیو لیک ہونے کے بعد جو لوگ ہیں وہ اسی اکاؤنٹ کو پہلے سے کہیں زیادہ فالو کرتے ہیں. تو آپ کو کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جان بوجھ کر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے؟ کبھی کبھی تو ویوز کے لیے. ہاں. پھر میں بچیوں سے سوال کرنا چاہوں گی، جتنی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے شوہر بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرز کی ایک تصویر بنا کے بھیج دو، تو کبھی مت بھیجیں. کوئی عزت دار مرد کبھی بھی آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا، اور جو مرد آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کو میں کیا نام دوں؟ مجھے تو کبھی کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا نام دیں. پھر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے، یا آپ کے گھر کے افراد، ان کو ہی نہیں پتا آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کیا کر رہے. تو یہ افسوسناک ہے. اس کی وجہ اب ہمیں ڈھونڈ کے سامنے لانی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہم تو اب جو آپ زمانہ یاد کری ہیں کہ ہمسایوں کے گھر جاتے تھے، محلے میں سب اکٹھے کھیلتے تھے، سب بھائی ہوتے تھے یا دوست ہوتے تھے، مطلب ایک ذہن ویسا ہی نہیں تھا. اب تو ماحول بھی کنٹرول ہے. اب تو ہم بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے، ہمارے بچے گلیوں میں نہیں کھیلتے. ساتھ والی خالہ کو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ساتھ والے گھر میں رہتا کون ہے. آج مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. خوف ہے. کنٹرول ہونے کی وجہ سے پھر یہ چیزیں کیوں بڑھی؟ کنٹرول ہم نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ کنٹرول یہ کیا کہ بچے گھر سے باہر نہ نکلیں، لیکن گھر کے اندر رہ کر وہ جو کر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا. یہ موبائل فون جو ہے مائیں بچوں کو پکڑا دیتی ہیں کہ یہ لو بیٹا میں اپنے کام کر لوں، تم اس میں دیکھو جو مرضی دیکھو، اس میں کوئی فلٹر نہیں ہے. پھر بچہ جو مرضی دیکھتا ہے، اور جو مرضی سے آپ کو پتہ ہے آپ سوشل میڈیا پہ کیا کیا اویلیبل ہے، نیٹ پہ کیا اویلیبل ہے. پھر ٹیلی ویژن ہے، اس پر کوئی بھی چینل لگا کر وہ بچہ دیکھتا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ زمانہ اس کی تربیت کرنے کا ہے، اس کو ماں باپ دونوں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. تو بھلے زندگی کے چیلنجز کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بھلے آپ کو کتنا پیسہ کمانا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، لیکن جو آپ نسل پروان چڑھا رہے ہیں ان کو آپ کا وقت چاہیے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری روایات ہم چیزیں دینے پہ زیادہ لگے ہوئے ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے. مٹیریلسٹک ہو گئے. پھر ہم نے بچوں کو دادا دادی، نانا نانی، چاچی پھوپھی تایا ان سے دور کر دیا بہت سی وجوہات کی بنا پر. دادا دادی سے آپ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ زمانہ جو انہوں نے جی لیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جان بھی رہے ہوتے ہیں، اور اپنی روایتوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے پنجابی سیکھنا اپنی دادی جان سے سیکھی، اماں نے ساری زندگی اردو بولی. تو اس طرح اگر آپ کے ماں باپ بزرگ زندہ ہیں تو بچوں کو ان سے کنیکٹ کرائیے، ان کے پاس سنانے کو کہانیاں ہوں گی، قصے ہوں گے، روایات ہوں گی. اور پھر بچے کو اگر آپ فون دے رہے ہیں تو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اپنی موجودگی میں فون دیجیے، ورنہ وہ کچھ بھی کل کو دیکھے گا، کرے گا، اور پھر آپ شکایت کرتے رہیں. اچھا فرح جی، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی آپ نے بات کی ہے، بہت کامن ہو گیا ہے اسپیشلی لاہور سے اس سے بڑے شہر میں. بڑے شہروں کی میں اسپیشلی بات کروں گی. ہو سکتا ہے چھوٹے شہروں میں ابھی اتنا خرابی نہ ہو، لیکن بڑے شہروں میں بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہونا، بیوی کو پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جب شوہر کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر کے میں دوسری شادی یا تیسری کرنا چاہتا ہوں، تو طوفان اٹھ جاتا ہے گھر میں. کیوں؟ یہ والی جو چیز ہے نا، میں نے تو کافی زندگی کا ایک حصہ نا اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نکال دیا کہ آپ نے شادی ایسے آدمی سے کر لی جو پہلے سے شادی شدہ تھا. تو دیکھیں آپ کا قانون اس بات کی اجازت دے رہا، آپ کی شریعت اس بات کی اجازت دے رہا ہے. اللہ کا قانون اجازت ہے، اس کے بعد کوئی قانون نہیں ہے. جی. اور اس کے بعد ہر انسان کی اپنی ایک مرضی بھی ہوتی ہے. آپ نے یہ ڈریس پہنا، میں آپ سے سوال کروں کہ کیوں پہنا ہے یہ آپ نے ڈریس؟ آپ کی مرضی ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. آپ ایسے کیوں تیار ہوئی؟ یہ آپ کا رائٹ ہے. تو یہ آپ کی پرسنل اسپیس ہوتی ہے، آپ کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتے ہو. پھر وہ اگر قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق ہے. ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں. ہم رہے ہیں ایسے معاشرے میں جو ہندوانہ رسومات لیے ہوئے ہیں اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے سال بر صغیر کے طور پر ہندوؤں کے ساتھ گزار چکے، ان کی رسوم و رواجات ہم نے اپنا لیے، اور وہ ابھی تک ہمارے اندر ہیں. اب جس طرح سے مہندی مایوں، اب تو شہندی بھی شاید کچھ آ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں اس پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا اصل ہے یا ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس سے وہ میل کھاتا ہے. تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بیوی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے جاؤ شاباش، باہر تم چکر چلا لو، افیئر کر لو، لیکن شادی نہیں کرنا. اور یہ باقاعدہ گھروں میں بات ہوتی ہے، ایسا خواتین کرتی ہیں. اب میں پھر وہی کہوں گی کہ میری بات بری لگ جائے گی، کہہ دیتی ہیں ہاں ٹھیک ہے بس تو شادی نہیں کرنا، باقی جو مرضی کرو. تو پھر آپ اپنے ساتھ خود بھی زیادتی کر رہی ہیں، ایک غلط چیز میں آپ حصے دار بھی بن رہی ہیں. تو پھر یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے.
اور وہی میں کہوں گی اپنی جڑوں سے کٹ گئے ہیں. اور پھر بچے بھی تو وہی دیکھ رہے ہیں نا. بچے تو پھر آپ ان سے شکایت کرنے کے حقدار ہی نہیں ہیں. آپ جو دکھا رہے کریں گے ہیں وہ کریں گے. تو آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنا شروع کر دیں, اور وہ صحیح غلط ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. آپ کو رب تعالیٰ نے ایک قانون دے رکھا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک ہمارے سامنے پوری ایک موجود ہے. آپ اس سے دیکھیں, گائیڈنس لیں, تھوڑی تحقیق, پڑھائی لکھائی اس کی طرف جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گا. جن کو ہم کافر بولتے ہیں, جن کو ہم برا بولتے ہیں, آپ ان کی زندگیاں دیکھیے, ہم سے کہیں درجہ بہتر ہے. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہوں گی.